خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of two mulaqats with the Khuddam delegation from Germany and a Lajna and Nasrat delegation from Belgium. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met with the Ishaat and IT departments of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from Germany. On Saturday, Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Germany's Ishaat and IT departments had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad, UK. During the mulaqat, the Khuddam had the opportunity to seek Hazrat Khalifatul Masih's guidance on a range of issues relating to their departments and their faith. کل خطبہ جمعہ پہ حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ سوشل میڈیا پر تبصروں کا اظہار کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ احمدیوں کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ امن اور صلح کا پیغام دیں، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شعبہ اشاعت اس حوالے سے اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو ایسے مسائل ہیں انٹرنیشنل جو کنٹروورشل مسائل ہیں ان پہ رائے دینے کے بجائے جو تمہارے دینی کام ہیں ان کے اوپر توجہ دو۔ شعبہ اشاعت کا ہمارا کام دین کی اشاعت ہے، اشاعت اسلام کا مقصد تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم نے سیاست پڑھانی ہے دنیا کو۔ ہاں وہ بعض دفعہ ظاہر چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ بھی ان چیزوں کو لو جو خلیفہ وقت نے دی ہے یا کسی وقت میں پہلے خلیفہ نے دی اور اس کو توثیق کی وقت خلیفہ نے، ان کو کر کے کر سکتے ہو کہ یہ باتیں ہیں۔ باقی اشاعت کی جو باتیں ہیں، اسلام کی تعلیم کی جو باتیں ہیں، امن کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، اسلام کی حضور تعلیم کی باتیں ہیں، قرآن شریف میں آیات ہیں، مثلا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دو قومیں لڑیں کہ مسلمانوں کی ہے لیکن وہ ان کو انٹرنیشنلی اس پہ لاگو کیا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے صلح کراؤ اور جب صلح ہو جائے تو پھر زیادتی نہ کرو، ان کے اوپر کسی پابندیوں پہ نہ لگاؤ تاکہ امن دنیا میں قائم ہو۔ تو اس قسم کی باتیں دیکھو تاکہ تمہاری اویئرنیس ہو کہ اسلام کی تعلیم کیا۔ اور اس پہ میں بہت دفعہ بہت سارے جو ایڈریسز ہیں پیس کانفرنس میں یا دوسرے جگہوں پہ دے چکا ہوں جواب ان کے، وہاں سے لے کے تم لوگوں کو کافی مواد مل سکتا ہے، اس میں سے لے کے چھوٹے چھوٹے پیسج لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہو کہ اس طرح امن قائم ہونا چاہیے دنیا میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو لڑانا نہیں ہے، ہم نے دنیا میں امن کی فضا پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ باقی مسلم صاحب نے جو پیغام صلح لکھی تھی وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائیوں پہ لکھی تھی کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں، اس لیے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم دونوں کو اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، ایٹیچیوڈز بدلیں، طریقے بدلیں اور اصلاح کی کوشش کریں آپس میں تاکہ محبت اور پیار کی فضا قائم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں نکالو اور بے شمار کام ہے، وہ کرنے والا نکالنا چاہو تو نکال سکتے ہو۔ اتنی بڑی کمیٹی بنائی 40 آدمیوں کی، بڑے فرٹائل ذہن ہیں، کرنا ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ نوجوان ذہن ہے، کام لاؤ اس کو، ٹھیک۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور اپنے خدام الحمدیہ کے دور میں سے ہمیں کچھ نصائح سے نواز سکتے ہیں یا پھر کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ ہر ایک دور کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، تمہارے دور کی اپنے مسائل ہیں، ہمارے دور کے اپنے مسائل تھے، ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس بھی رپورٹیں آتی ہیں، جائزہ لو، جماعتوں میں تاثر پیدا کرو کہ تم لوگوں نے ایمانداری سے ان کا جائزہ لینا ہے، اور جو ایمانداری سے تم ان کو سکھا سکتے ہو سکھاؤ، یہی چیزیں ہیں۔
ٹھیک ہے. نسائی کیا فرمانی ہے؟ نسائی تو لایا انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں, خطبات میں بھی آ گئی ہیں, پہلے خلفاء بھی دیتے رہے ہیں نسائی. مشل راہ کہتے ہیں جلد اول کو کر دیا مسلم, نے سب سے پہلے کی ہیں باتیں. اس کے بعد دوسرے حوالے بھی ہیں, اس کے بعد میرے جو شائع کر رہے ہو, ترجمہ کر رہے ہو, ان میں ساری باتیں آ گئی ہیں. پھر اگر نہ کرنا اچھا کوئی نئی بات بتائیں. نئی بات کیا بتائیں؟ وہ پرانی باتوں پہ عمل کر لیا پہلے ہیں. پہلے دیکھو کہ ہم نے پرانی باتوں پہ عمل کر لیا 100%, پھر کوئی نئی بات بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ان پہ عمل کر لو, اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. وہی کچھ ہم نے خدا نے سیکھا تھا, وہی کچھ خدا نے کیا تھا جس کو بیان کر دیتے ہیں, کیونکہ کام کیا ہوا ہے بچپن سے ہی اطفال خدام کا. تو وہی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں, اور پھر خلفاء کی ہدایات ہوتی ہیں جن کو آگے پھر انسان عمل میں لاتا ہے. تو وہی تم لوگوں نے کو آگے کنوے کی ہوئی ہیں, وہ کچھ اپنے تجربے بھی دے دیے ہوئے ہیں, تو ان پہ عمل کرو. نئی بات کیا بتاؤں تمہیں ہیں؟ وہی بات میں نے کہا نا, کام نہ کرنا ہو تو پھر نئی بات بتاؤ. پہلے بتاؤ کہ پرانی باتوں میں کتنا عمل ہو گیا. ہو گیا 100%؟ 100% عمل کر لیا نہیں؟ وقف نو یہاں بھی ہیں کچھ. میں نے وقف نو پہ کینیڈا میں خطبہ دیا تھا, ایک یہاں وقف نو کی تقریر کی ہے جو, اس میں بہت ساری ہدایات ہیں. وہ خدام الانبیاء کے جو مختلف تقریروں میں نے ہدایات دیتا ہوں, وہ ساری ہدایات ہیں. پچھلے اجتماعوں کی تو ہدایات ہیں نا خدام الانبیاء کو, ان میں سے پوائنٹس نکالو اور عمل کرو. جب عمل کر لو کہ 100% کو یہ تو ہم نے کر لیا کام, یہ تو ہو گیا ختم, اب تو ہو گیا, اس پہ ڈاکٹریٹ کر لیا ہم نے ہیں, PhD ہو گئے اس میں. اب بتائیں نئی بات کیا کریں؟ اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے, یہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے, یا یہ نہیں اٹھایا تو بتاؤ کہ ہم نہیں اٹھا سکے, اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, وہ پھر جائزہ لو خود اپنے. انشاءاللہ. کام کرنے والی قومیں تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں. تاریخ پڑھو اور اس سے سبق سیکھو. ٹھیک ہے, میں تاریخ بیان کر رہا ہوں صحابہ کی, یا آن سے اس کی سیرت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ کے جو عمل ہیں وہ اس لیے ہیں بہت ساری باتیں کہ ان پہ دیکھو, غور کرو, اور ان پہ عمل کرو. ٹھیک. جزاک اللہ. One of the Khuddam in attendance asked Hazrat Khalifatul Masih how to utilize modern technological developments in the best way for serving the cause of Islam. جو ہمارا مقصد کیا ہے, 2 باتیں یاد رکھو. میرے مقصد آنے کا 2 ہے. ایک بندے کو خدا کے قریب لانا, یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا احساس دلانا, اس کی وجہ سے اس کی عبادت بھی کرے گا, اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے گا. دوسرا, بندے کو بندے کا حق ادا کرنے والا بنانا, انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کے قریب لانا. 2 باتوں پہ اگر آپ لوگ خدا ملم جو کام کر لے اور جرمنی میں پیغام پہنچا دے, تو نہ آپ کی AFD پارٹی کو اعتراض رہے گا, نہ فلاں پارٹی کو, جو بھی پارٹیاں ہیں رائٹ ونگ ہیں یا لیفٹ ونگ ہیں, اور جو نیوٹرل لوگ ہیں, سب کو پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ کا پیغام جو ہے نا بڑا مثبت ہے, پازیٹیو پیغام ہے, اور اس کو ہمیں سننا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ جب 2 چیزیں ہوں گی تو جنگوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, اور پیار محبت کی فضائی قائم ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی حق ادا ہونا شروع ہو جائے گا. ان چیزوں کو لے کے یہ ٹارگٹ کرو, 2 چیزیں, اور اس پہ کام کرو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. My question is, I try to offer my prayers and read the Holy Quran, but sometimes it's very difficult to stay regular. What can I do to become stronger and not give up? کھانا کھانے مشکل نہیں پڑتی؟ نہیں پڑتی. اسکول جاتے ہیں مشکل تو نہیں پڑتی؟ صبح اٹھ کے جاتے ہیں نا, تیار ہوتے ہیں نا 7 بجے, جی, پھر جانا ہوتا ہے 8 بجے اسکول پہنچنا ہوتا ہے, اور اگر فاصلہ ٹریول کر کے جانا ہے, بس پہ جانا ہے, کسی چیز پہ جانا ہے, تو 6 بجے اٹھ جاتے ہو. اٹھتے ہو نا؟ جی. سردیوں میں تو 6 بجے اٹھ کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ یقین ہے, ایمان ہے کہ اللہ ہے. جی رکھتا ہوں. رکھتے ہو نا؟ جی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پہ یقین ہے تو یہ میری باتیں ان کو مانو, اس میں اس کا حق ادا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا, تو اللہ کو عبادت کرانے کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دے دیا کہ مجھے اپنی عبادت کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے, اور نہ مجھے پرواہ ہے تم میری عبادت کرو یا نہ کرو.
یہ تو میں نے تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں کہ تم کرو گے تو تمہیں ریوارڈ دوں گا، کیونکہ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اچھے کام کرو گے تو میں ریوارڈ ملے گا، جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے سزا ملے گی. تو اگر یہ خوف دل میں ہو کہ اللہ ہے اور ہم نے اس کی خاطر ہر کام کرنا ہے، تو پھر انسان نمازیں بھی پڑھے گا. اگر یہ خواہش ہو کہ میں نے پتہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور اس کے حکم کیا ہے، تو پھر قرآن کریم بھی پڑھو گے. اور قرآن کریم پڑھ کے تمہیں عربی میں سمجھ نہیں آتی، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن پڑھو گے. ٹرانسلیشن پڑھ کے بھی بعض معنوں کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر اس کی کمنٹری پڑھو گے. ٹھیک ہے، تو جب تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا بھی پتہ لگ جائے گا. جب یہ شوق پیدا ہوگا، جس طرح پڑھائی میں شوق پیدا ہوتا ہے، کیا مضمون سبجیکٹ ہے تمہارے، انٹرسٹ کیا ہے؟ IT. آئی ٹی. جی. اب آئی ٹی میں تم کہتے ہو آئی ٹی ہو تو کمپیوٹر میں بیٹھ کے میں کام کرتا رہوں، اس پہ تم بیٹھے رہتے ہو گے. کوئی انٹرسٹ ہے نا، جی. وہی انٹرسٹ ڈیولپ کرو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے. کم از کم 1 گھنٹہ تو پڑھو نا، تاکہ پتہ لگے. بس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بڑے بڑے سوال کرتے ہیں. دیکھا میں نے 10 سال کے بچے، 11 سال کے نہیں ہوئے، وہ بائبل اور قرآن پڑھ کے کمپیئر کرنے لگ گئے ہیں. آپ مجھ سے ایسے سوال کرتے ہیں بعض بچے، اور خود پڑھ کے، یہ نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا ہوتا، میں نے دیکھا ہے ان کو کہ خود پڑھتے ہیں. بائبل بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا. انہوں نے کہا بائبل میں یہ چیز جو ہے یہ تو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے اس کی باتوں سے، قرآن کریم یہ کہتا ہے، یہ ذرا صحیح کہتا ہے. اور تو یہ تو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے. جب خواہشات جو ہیں، جو پریفرنسز ہیں، ان کو دیکھنے کی بات ہے، کیا ہماری پریفرنس ہیں. اگر صرف یہی ہے کہ میں آئی ٹی کرنا ہے تو میں آئی ٹی میں بیٹھا رہوں سارا دن اور نماز بھول جاؤں، تو فائدہ کوئی نہیں. جی. وقت تو یہ میرا پڑھائی کا وقت ہے، یہ میری عبادت کا وقت ہے، نمازوں کا. یہ نماز پڑھنی ہے میں نے، اتنا وقت میں نے قرآن کریم پڑھنے کو دینا ہے، یا لٹریچر پڑھنا جس سے مجھے قرآن شریف سمجھ آئے. ٹھیک ہے، جی. اور یہ میرا پڑھائی کا وقت ہے، اتنا میں نے دینا ہے. ابھی 24 گھنٹے میں سے 6-7 گھنٹے سوتے ہو، 4-5 گھنٹے اسکول میں جاتے ہو، 2-3 گھنٹے ٹریول وغیرہ میں چلا جاتا ہے، کچھ 1-2 گھنٹے کھیلتے بھی ہو کوئی گیم وغیرہ، تو یہ 14-15-16 گھنٹے بنتے ہیں. 18 گھنٹے بھی بن جائیں تو کچھ گھنٹے بچتے ہیں. تو ان میں دیکھو ہماری نمازوں کا وقت بھی ہے اور دینی علم حاصل کرنے کا وقت ہے. اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا اپنے وقت کو. شوق پیدا کرو، اور وہ شوق پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہو جائے گا. خوف بھی ہوگا اس کا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے سے سوال کہ دنیا تو بہت کما لی تم نے، آئی ٹی کے تو بڑا پرفیکشن حاصل کر لی، کو میرے بارے میں کوئی سوچا کبھی؟ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا ہیں. تو جب یہ سوچو گے، اس سوچ سے کام کرو گے، تو پھر آپ ہی پیدا ہو جائے گا کہ کس طرح ہم نے قابو پانا ہے ان مشکلات کو. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. خاکسار کا سوال ہے کہ جہاں آج کل کے زمانے میں بچوں کی تربیت مشکل ہے، وہاں 3 بیٹیوں کے والد کی حیثیت سے کیا کیا جائے کہ بچے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں اور وہ تربیت کر سکیں؟ ماں باپ دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں سے ان کا خیال رکھیں، ان سے سوال پوچھیں. اور آج کل کے بچے ذہین ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں. سر نے بتایا نا اس کو بھی کہ 10-11 سال کی عمر کے بچے بھی سوال کر لیتے ہیں بعض بائبل کے. ہماری جب 10-11 سال عمر سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم بائبل پڑھیں گے اس طرح، یا قرآن کریم کو اس طرح گہرائی سے پڑھیں گے جس طرح آج کل کے بچے پڑھ لیتے ہیں بعض. تو ان میں شوق پیدا کرو، اپنا عمل سامنے دکھاؤ گے، اپنا نمونہ دکھاؤ گے، تو بچے وہ دیکھیں گے، پھر وہ پڑھیں گے اور سوال بھی کریں گے. اور جب وہ سوال کریں گے تو ان کے جواب دو. اور وہ جواب اسی وقت انسان صحیح دے سکتا ہے جب خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہو. تو اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے بچوں کے سامنے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بیٹیاں ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، ماں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن باپ سے بھی دوستی ہونی چاہیے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی بھی. ٹھیک ہے. جی. چلو. پیارے حضور، میرا سوال ہے، کبھی کبھی زندگی میں ایسے صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ شادی ہو یا پڑھائی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جو پہلی نظر میں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں مجھے کیسا یقین ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے اور میرے لیے بہتر ہے، اگرچہ میں اس کا بھلا مقصد فوراً
پہچان نہیں پاتا. ایسے حالات میں میں اللہ پر اپنا اعتماد اور یقین کس طرح بڑھا سکتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ خدا تعالیٰ ہے، میں نے اس کو بھی بتایا تھا، ہے نا. یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے بندوں کی، جی ہے. کبھی سنی بھی ہے کبھی دعا، جی سنیے. ٹھیک ہے نا. جی چلو تجربہ تو ہو گیا نا کہ اللہ سنتا ہے. تو اس لیے جب ایسے مسائل ہوں دعا کرو. تو ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو خوابیں دکھائے. لوگوں کو خوابوں پہ آج کل بڑا وہ ہو گیا، خواب نہیں آئی، خوابیں نہیں آیا کرتی، نہ الہام ہوتے ہیں ہر ایک کو. ٹھیک ہے، دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل میں تسلی ہوتی ہے. دعا کرو، نفل پڑھو، 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن ہیں. اور بہت ہی مسائل بڑے ہیں تو 40 دن تک نفل پڑھو ہیں. رات کو عشاء کے بعد دعا کرو. اس کے بعد جو دل میں تسلی ہو اس کے بعد فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے، یہی. اور اللہ تعالیٰ سے کہو اگر تیرے لیے یہ بہتر ہے تو میرے دل کو تسلی دے اور اس مجھے اعتماد پیدا کر میرے دل میں. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بہتر تو میرے دل سے جو بھی خیالات ہیں جو باتیں ہیں ان کو ٹال دے، دور کر دے. مجھے واضح طور پر اس سے دوری کے لیے ایک دل میں ایک احساس پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے پھر. تو یہ تو تعلق کی بات ہے. ہم صرف دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہمارے مسائل نہیں ہوتے ہم اللہ کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے. حالانکہ کم ہفتے میں 1 2 3 دفعہ ویسے بھی جانا چاہیے نا اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، ہم تجھے پانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تجھے پانے کے لیے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں بتا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مستقل پڑھتے رہا کرو. ٹھیک ہے، جب وہ ہم ایک ہدایت ملے گی اللہ کی طرف سے، پھر جو کام بھی آپ کریں گے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ رخ پھیرے گا اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میں ہوں. اور اس پہ رہنمائی بھی مل جائے گی، اعتماد بھی قائم ہو جائے گا دل کو. اگر شکوک میں پڑا رہے انسان اور یہ کہے کہ حساب کے سوال کی طرح 1+1 2 کی طرح میرے لیے کوئی واضح حکم آ جائے، وہ تو نبیوں کو بھی نہیں ہوتا. وہ بھی ان سے اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نبی تو کوئی نہیں، آپ سے بھی بعض اجتہادی غلطیاں ہوئیں. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں تھی، یہ تھی. اب صلح حدیبیہ کے معاملے میں دیکھ لو، وہاں عمرہ کرنے گئے تھے لیکن نہیں ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہو کے واپس آ گئے. تو وہاں بھی ایک خواب کی بنا پہ تھی نا. اب خواب کو سمجھنے میں بھی آپ سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ شاید پوری ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ آئندہ پوری ہوگی، آپ پہ واضح کر دیا. تو آپ کو تو وہی بھی ہوتی تھی، الہام بھی ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، اس کے باوجود تھا. تو ایک بندہ عام بندہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خلفاء سے بھی ہو جاتی ہیں، جماعتی معاملات میں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں نتائج بد نہیں کرتا، نتائج بہتر کر دیتا ہے. اس لیے عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ چل جو بھی ہو میرا کبھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان وہ نہ ڈاواں ڈول نہ ہو، متزلزل نہ ہو، شیک نہ کرے، کبھی ایمان میرا شیک نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ دعا کرو عام حالات میں بھی. تو پھر جب ایسے موقع خاص موقع آتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ پھر تسلی کے سامان پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity to have a picture with Hazur Anbar. The following day on Sunday, National Amla and Nasrat from Belgium had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The Nasrat and Lajna members had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna and Nasrat members had the opportunity to ask questions on a range of issues relating to their faith. ہم جماعتی لٹریچر کو نئی نسل کے لیے کیسے دلچسپ بنا سکتے ہیں؟ جو کنٹمپریری ایشوز کے اوپر سوالات ہیں نا، یا ایسے سوال جو زیادہ زیادہ بولے جاتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ایسے مذہبی سوالات جن کی ضرورت ہو، ایسے سوالات جن کی لجنا اور عورتوں یا لجنا اثرات سے لڑکیوں سے تعلق ہے، ایسے سوالات جن کا خدا تعالیٰ کے وجود ایگزسٹنس سے تعلق ہے، ایسے سوالات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق ہے، صحابیات کے سیرت سے تعلق ہے، ایسے سوالات جو حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ہیں اور جو مختلف خلفاء نے مختلف وقتوں میں بیان کیے ہوئے ہیں یا میں بیان کرتا رہتا ہوں،
ان کو کمپائل کر لو, ایک بکلیٹ سی بنا لیں یا کتاب بنا لیں یا ایک ڈائری بنا لیں, اس کو ترجمہ کریں, اس کو اپنے طور پہ ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ بک کے طور پہ پرنٹ کرا لیں, فرینچ میں اور فلیمش میں اس کو ترجمہ کر کے دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری کتابوں کو دیا جائے, وہ مسائل جو وہاں کے ہیں ہر ایک کے, ان کو تو مسائل کا نہیں ضرورت ہر ایک کو. فی الحال دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا چاہیے. خدا تعالیٰ کی ایگزسٹنس, حضرت وسلم کی سچائی, آپ کا خط نبوت ہونا, آپ کے اسلامی مسائل, عورتوں کے مسائل, حضرت مسیح علیہ السلام نے عورتوں کے متعلق میں کیا رائٹس دیے, وسلم نے کیا رائٹ دیے. یہاں کا آج کل یہی ایشو زیادہ ہوتا ہے نا کہ ویمن رائٹ کیا ہیں, وہ پتہ لگے لڑکیوں کو لجنا, خاص طور پہ 13-14 سال کی جو ہو جاتی ہیں کہ یہ رائٹس ہیں. اور اس پہ میں بہت ساری تقریریں کر چکا ہوں, آیتوں کے حوالے سے, حدیثوں کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے. انہیں کو ترجمہ کر کے اگر دے دو تو کنٹمپریری ایشو اسی میں سے بیان ہو جاتے ہیں. خلفاء کی اور باتیں, مسلم عود نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں, اور ان کو میں کئی دفعہ کوٹ تقریروں میں کر چکا ہوں, یا خود دیکھ لو ان کی کتابوں میں سے. تو یہ نکال کے ایک چھوٹی سی بکلیٹ سی بنا لو, سو اس کو ان کو دے دو, اسی سے ان کے سوال حل ہو جائیں گے. One of the Nasrat members in attendance asked Hazrat Khalifatul Masih how he is able to answer all the questions that are asked of him. مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا, جتنا آتا ہے وہ میں دے دیتا ہوں. جو نہیں آتا میں کہتا ہوں تم لکھ کے دے دو, پھر میں دیکھ کے پڑھ کے پھر اس کا جواب دے دوں گا. ٹھیک. میرا سوال ہے کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے. پیارے حضور, ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جزاک اللہ. یہ تو تمہارے دل کی بات ہے نا, جو تمہارے دل میں آتی ہے دعا فوری طور پہ کرو. حضرت خلیفہ ابو نے لکھا ہے کہ میں کیا دعا کروں, تو میں نے یہ دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ میں جو دعائیں کروں قبول کر لے. یہ بہت بڑی کمپریہنسو دعا ہے. ٹھیک ہے. تو جو دل سے دعا, تو وہ چیز ہے دل سے نکلے ہیں, رٹی رٹائی باتیں کرنے سے تو دعا نہیں ہوتی. دعا تو وہ ہوتی ہے دل کا جذبات کا خیال ہو, تمہارے دل سے نکلے گی, تمہارے جذبات کا اظہار ہوگا, تمہارا ذہن اس طرف توجہ کرے گا, تمہاری آنکھیں آنسو آئیں گے, تمہاری جذبات کا اظہار ہوگا, تو وہ دعا پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس لیے وہ دعا کرو جو دل سے نکلے. تو وہ ہر ایک اپنے اپنے مطابق دعا کرتا ہے. تو ہماری دعائیں تو یہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو عقل دے اور سمجھ دے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں, وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں, اس کی عبادت کرنے والے ہوں, اور اسلام دنیا میں پھیلے. یہ ہماری تعلیم ہے. یہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو جب تم جاؤ گی تو وہاں تمہارے ذہن میں پہلی جو دعا کا اظہار ہوگا وہ یہی ہوگا, اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. باقی دل کی دعائیں حضرت خلیفہ اول نے دعا کی, اور حضرت خلیفہ اول کی دعائیں کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم ہو اور دنیا میں اسلام کو بول بالا ہو. اس لیے انہوں نے ایک ہی دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر لے. ٹھیک. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. During the mulaqat, one of the Nasirat asked Hazrat Khalifatul Masih why non-Ahmadi Muslims translate the Holy Quran in a different way to Ahmadi Muslims for verses which mention the death of Hazrat Isa alayhi salam. بہت سارے جو پرانے بزرگ گزرے ہیں, علماء اسلام کے اندر ہی, انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہوا ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے ان کا جو درجہ بلند کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف کو لے جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی انسان زندہ عثمان پہ نہیں جا سکتا. ایک طرف تم مانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی اور سب سے پیارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے, ٹھیک ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں زندہ, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے, اور پھر 2000 سال سے وہاں رکھا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. پرانے علماء نے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے, انہوں نے اس کو سمجھا, انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو ہم کرتے ہیں. یہ صرف ہم نہیں کرتے, ہماری کتابوں میں لٹریچر میں ریفرنس ہیں پرانے لوگوں کے کہ یہ دیکھو انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو زندہ آسمان پہ نہیں لے کے جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اسی زمین میں تم رہو گے, اسی زمین میں تم مرو گے, اور یہیں مرتے ہیں انسان.
اور یہیں دفن ہوتا ہے, کوئی زندہ آسمان پہ نہیں جاتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کوئی خاص چیز نہیں تھے. بحث کرو نا ان سے, ٹھیک ہے اب 2000 سال گزر گئے, اب عیسیٰ نے آنا تھا, آتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہ جو ترجمہ پرانے لوگوں کا ہے نا, وہ تفسیر پڑھو اگر تم, تو اس میں بھی یہی لکھا ہے جو ہم کہتے ہیں. ایک آدھ بات میں اختلاف ہے, ان سے کہو دلیل کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے 30 آیتیں ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اور وہ 30 آیتیں یہ ثابت کرتی ہیں. ان کو کس طرح تم جسٹیفائی کرو گے؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کیا قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا بنائے گا یا ہمیشہ لوگ جنت اور دوزخ میں رہیں گے؟ وہ پتہ نہیں ان لوگوں کو تو نہیں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے روحوں کی ہیں کہ انہیں کو بھیجے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بلیک ہول میں چلی جائے گا ایک دفعہ قیامت جب آئے گی ہیں, پھر بگ بینگ جس طرح پہلے ہوا تھا, دنیا قائم ہوئی تھی, پھر ایک اور ہوگا اور دنیا دوبارہ بنے گی. وہ کس طرح بنے گی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتہ. قرآن شریف یہی کہتا ہے کہ میں لپیٹوں گا دنیا کو, اور اس کا جس کو ہم سائنس کی زبان میں بلیک ہول کہتے ہیں اس میں چلا جائے گا. پھر دوبارہ کہتا ہے میں دنیا کو قائم کروں گا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سائنس کی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ بنائے گا, اور کون لوگ ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو وہیں ختم ہو جائیں گے نا. ہم تو جو اس دنیا کے لوگ ہیں وہ ختم ہو گئے, دوبارہ دنیا میں نہیں آنا موجیں کرنے کے لیے. سمجھ آئی؟ جی جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the Nasrat received the gift of pens. The Sadr Lajna then mentioned that in Belgium the government is looking into mosques and the activities that take place there. She expressed that worry that they may have to reduce their events in the mosque. ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جی. ان کی نظر مدرسوں پہ ہے. مسجدوں میں مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں بعض نے, تو ہمارا تو مدرسہ ہے کوئی نہیں. آپ تو ہفتے میں ویکینڈ پہ 1-2 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے کلاس لیتی ہیں, اس میں کوئی روک نہیں ہے. وہ بشک کریں پروگرام. لیکن پاکی پور ہم عائشہ دینیہ کلاس میں کر رہے تھے تو وہ بھی منع کر دیے, تو وہ ہم نے نکال دی. تو رکھ لیں پھر. کوئی رہے ہمیں کوئی دہشت گردی کی تعلیم تو نہیں دے رہے. آپ تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو, اسلام کی تعلیم یہ ہے, اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو روکے گا, آرڈر آئے حکومت کی طرف سے کہ رک جاؤ, نہیں کرنا تب رکنا ہے, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے مولویوں کے ڈر سے آپ لوگ ختم ہو جائیں. آپ وہ نہ کیس فائٹ کریں. ہاں, بزدل بننے کی کیا ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding 2 expeditions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Towards the latter part of his sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the passing of Sayyid Mir Mahmood Ahmad Nasir Sahib. خلافت کے ایک عظیم معاون اور مددگار تھے, جانثار تھے, حرف حرف پر عمل کرنے والے تھے, با وفا تھے. ایسے سلطان نصیر تھے جو کم ہی ملتے ہیں. عالم و عمل تھے. مجھے کم از کم ان جیسی کوئی مثال ابھی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ایسی مثالیں اور بھی پیدا ہو جائیں, اور ایسے باوفا اور مخلص اور تقوی پہ چلنے والے مددگار اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو عطا فرماتا رہے, اور ان کے اولاد کو بھی ان کے باپ کی دعاؤں کا حصہ دار بنائے, اور ان کے عمل پر, ان کی نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.